الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب نوری محفل چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل
چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، آج کی رات ہر بندے کی زبان پہ یہ لفظ ہونا چاہیے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما، مل کے بولو کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما۔ اور بڑا قابل غور شعر ہے کہ عرش پر تھوم ہے، فرش پر تھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو، شفا لوٹ لو، آسی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حضرات، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت محفل شب برات جس میں میں اور آپ شریک ہیں، مسند صدارت پہ جلوہ فرما استاذ العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کبیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
ومد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ جناب قاری تاج محمد صاحب اور مسجد انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب احباب کا محفل پاک سجانا اور بالخصوص اہل محلہ کا اس محفل پاک میں شریک ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یقین مانیے آج کی شب آپ کی مسجد کا یہ اجتماع دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اکٹھا ہونا، یہاں جمع ہونا اور اپنی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرنا، التجائیں کرنا، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی یہ شب برات جسے کہا جاتا ہے، اس کے عنوان سے میں نے قرآن پاک کی سورہ الدخان کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے حامیم۔ اس کا معنی اور مفہوم اللہ کی ذات اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات کے اندر۔ کون سی رات میں؟ برکت والی رات کے اندر۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والے امر کو ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ توجہ سے ذرا سنیے گا، اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، یعنی برکت والی رات، اور فرمایا گیا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے نزول دو طرح ہے، ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اور دوسرا نزول ہے آسمان دنیا سے آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا۔ جس رات اکٹھے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ رات یہ شب برات والی رات ہے۔ یہ رات شب برات ہے جس رات میں قرآن کا ایک نزول مکمل ہوا مفسرین کی رائے کے مطابق۔ اچھا، اس رات کو برکت والی رات قرآن کے ایک نزول کی وجہ سے کہا گیا، اور دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ اہل زمین پر پڑتی ہے، اس لیے اس رات کو برکت والی رات کہا گیا۔ لیلۃ الصق بھی کہا گیا، دستاویزات والی رات۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات بھی کہا گیا، اور اسی طرح اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری اس رات کی ساری اس رات کے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے انسان اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور انسان لگا سکتا ہے کہ بھئی یہ کتنی برکت والی رات ہے۔ اچھا، آ جائیے، یہ برکت والی رات، اس رات کو اللہ کی رحمت اہل زمین پر اور اس کے بندوں پر بہت وسیع تر ہو کر رجوع کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو قبرستان تشریف لے جاتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، عمل مبارک تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ شہدائے احد کے پاس تشریف لے جاتے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کیوں؟ ان قبرستان والوں کے لیے آقا دعائے مغفرت بھی فرماتے، اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے آقا دعائے مغفرت کرتے تھے۔ یہ حضور کا عمل مبارک ہے۔
آ جائیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں آرام فرما ہیں. حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہ پایا. میں اٹھی, میں نے جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر ادھر چلنا شروع کر دیا. جنت البقیع تک مجھے وہ خوشبو لے گئی. دیکھا تو میرے آقا وہاں کھلے آسمان کے نیچے قبرستان میں موجود ہیں اور ہاتھ بلند کر کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں. پیار سے بولیے نا ذرا سبحان اللہ. ارے جو آقا اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہیں, اور یہ رات اور مخصوص راتیں اللہ نے محبوب کا صدقہ ہی تو ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. حضرات محترم, حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں نے پا لیا نا تو میں پیچھے ہی کھڑی تھی. کملی والے محبوب سرکار دو عالم سرور کائنات امام الانبیاء جو آگے دیکھ کر پیچھے والی چیز کا بتا دیتے ہیں, آج اللہ کے محبوب دیکھ آگے ہی رہے تھے. ام المؤمنین فرماتی ہیں میں پیچھے سے آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیا تم اس بات سے خوف رکھتی ہو یا یہ بات تمہارے ذہن میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ نہیں, میں تو آج جنت البقیع میں آیا ہوں, آج بڑی برکت والی رات ہے. تو پہلا جملہ یہاں پہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. ارے جو نبی آگے دیکھ کر پیچھے والوں کو دیکھ کر سارا کچھ بتا سکتے ہیں, بتائیے وہ اپنے مزار مقدس میں آرام فرما کے دائیں بائیں کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ آئیے اسی لیے کہنے والا بڑی محبت سے کہہ گیا جس پاسے میں ٹر جاواں. نہیں اس لیے کہ آپ بولیں گے سبحان اللہ تب لطف آئے گا. جیسے پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. جیسے پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. آؤ ام المؤمنین میرے اور آپ کے آقا کی پیاری زوجہ ام المؤمنین ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے آقا کو قبرستان جنت البقیع میں پایا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہے اللہ اور اس کا رسول کہیں تم سے ناانصافی تو نہیں کر رہے؟ نا آقا یہ بات نہیں, میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ کے گھر تشریف فرما ہو گئے ہوں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج ایسی رات ہے جس رات میرا رب اپنی رحمت کی تجلی آسمان دنیا پہ عطا فرما کے زمین والوں کو صدا دیتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. ذرا بولو نا سبحان اللہ. ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا
وَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدٍ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اس رات کو میرا رب اپنی تجلی رحمت آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نازل فرما کے جو ہی سورج غروب ہوا 15ویں رات آ گئی 15ویں رات کو اللہ آسمان دنیا پہ اپنی رحمت کا نزول فرما کے آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو رحمت کا طلبگار اسے رحمت مل جائے، ہے کوئی جو مغفرت مانگے اسے مغفرت مل جائے، ہے کوئی جسے شفاعت چاہیے شفاعت عطا کر دی جائے، ہے کوئی جو رزق مانگے اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی جو اولاد مانگنے والا مانگے اسے اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی جو دنیا مانگے دنیا مل جائے، ہے کوئی جو آخرت کا سوالی اسے آخرت مل جائے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے میرے رب کی رحمت آواز دے دے کر کہتی ہے مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں او بخشش منگن والیا کار کھلائے دروازہ۔ کبھی اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ذرا پیش کر کے ذرا تصور کیا کرو مالکہ ہم کتنے گناہگار ہیں، پھر بھی تیری رحمت ہمیں آواز دے کر اپنی بارگاہ میں بلاتی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اسی لیے عارف کھڑی فرماتے ہیں رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا او جیک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ذرا ٹلا کلاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ، تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ آؤ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر حکمت والا کام ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ مانا کیا ہوا؟ جس نے مرنا ہے، جس نے جینا ہے، جس نے رزق کمانا ہے، جس کی اولاد ہونی ہے، جس نے حج اور عمرہ کرنا ہے، جس نے رزق کمانا ہے، جس نے مرنا ہے، یہاں تک کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام اللہ کی طرف سے ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ کتنے ہیں جو پچھلے سال اس مسجد میں نظر آئے تھے، اس سال نظر نہیں آئے؟ کتنے ہیں جو پچھلے سال اس مسجد میں نظر آتے تھے، اس سال نظر نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ کس نالے وفا نہیں کی تھی اس دنیا بے اعتباری۔
نہ کوئی محبوب رعائے تھے، نہ ہی کسے دی سرداری، تے کسے دے تھے پیر نہ لگے، سب ٹر گئے وارو واری، آزم تھے دل نالامی، نیت رو سے جا دیواری۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، اس سال نظر نہیں آ رہے؟ بتاؤ کبھی زندگی نے کسی سے وفا کی ہے؟ بولو نا، کیا پتہ آئندہ آنے والے سال ہم زندہ رہیں یا نہیں؟ کیا پتہ ہمارا قبلہ مفتی صاحب، ہمارا کیا پتہ نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ انہوں نے اگلے سال اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اور واقعی قبلہ یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، لوگوں کے کفن تیار ہو کے بازار کی دکانوں میں آ کر بکنے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نام کا کفن کون سی دکان میں موجود ہے؟ لیکن ہم مکان بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، پلازہ بنانا ہے، زمینیں بنانی ہیں، جائیداد بنانی ہے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، لوگوں کی چیزیں ہڑپ کرنی ہے، یتیموں کا مال نہ حق کھانا ہے، حرام اکٹھے کرنا ہے، حلال کی طرف نہیں جانا۔ ادھر سے ملک الموت آ جاتا ہے، ملک الموت روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ رات فکر کی رات ہے، اس رات میں تھوڑا رب کی بارگاہ میں فکر آخرت کر لیا کرو۔ کیا پتا آج کی شب میرے دل سے نکلی ہوئی میرے رب کو پسند آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ میاں صاحب نے بڑی پتے کی بات کی، اگر آپ قضاؤ کی اجازت دے میں عرض کروں، بڑی فکر والی بات ہے۔ رومی کشمیر فرماتے ہیں بلبل باغ چمن دے اندر آلنا رہی بنا دی، حجے نچڑیا توڑ محمد اڑ گئی کرلا دی۔ آلنا سمجھتے ہو؟ آلنا کہتے ہیں اس گھر کو جس گھر کو تن کے چن چن کر بلبل بناتی ہے۔ ابھی وہ مکان پورا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی اڑان بھرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ بندہ مومن، ہم نے ایک گھر بنایا، دوسری چھت کھڑی کی، تیسری منزل بنائی، کئی منزلیں کھڑی کر دیں، کیا پتا جس دن افتتاح کا وقت ہو۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پیٹرول پمپ کا افتتاح کرنے، کروڑوں کا مالک، اپنے گھر سے نیا لباس پہن کر تیار ہو کے اچھا پرفیوم لگا کر یوں ہی وہ پیٹرول پمپ کے قریب آیا، ابھی اس نے وہ لائٹنگ بھی نہیں دیکھی، ابھی اس نے وہ غبارے بھی نہیں دیکھے جو افتتاح کے لیے لگائے گئے تھے، ابھی اس نے انتظامات جو مکمل کیے گئے تھے وہ بھی نہیں دیکھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کئی پمپوں کا مالک آج اپنے ایک اس پمپ کا افتتاح بھی اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکا، کروڑوں کا مالک تھا، وہ رات قبر میں اس کی آئی ہوگی۔ تو آؤ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج اپنے رب کو رو کے منا لو، انشاءاللہ میرا رب اتنا کریم ہے، خدا کی قسم اس کی بارگاہ میں گناہگار تو قابل قبول ہیں پر غدار قابل قبول نہیں ہیں۔ آؤ توجہ فرماؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا دور انور ہے، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، توجہ میری جانب، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ایک گول نما پتھر دیکھا، انڈے نما،
سفید رنگ کا وہ پتھر دیکھا، کہنے لگے یا رب العالمین یہ کتنا پیارا ہے، یہ پتھر کتنا پیارا ہے، انڈے جیسا اس کا انڈے جیسا اس دکھنے کو لگتا ہے، خوبصورت اتنا کہ بالکل سفید پتھر ہے، یہ اتنا پیارا آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، انڈے کی طرح گول ہے، یا اللہ اتنا پیارا پتھر۔ فرمایا اس سے بھی حیران کن بات اگر دیکھنا چاہتے ہو یا اللہ دکھاؤ نا، اس سے بھی حیران کن بات کیا ہے؟ فرمایا دیکھ اب یہ پھٹے گا، اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ پتھر پھٹ گیا، اندر کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، اس کی دائیں جانب ایک درخت ہے، اس کی بائیں جانب ایک نہر گزر رہی ہے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ یہ بندہ اس پتھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ فرمایا خود ہی کلام کرو، پوچھو۔ پوچھنے لگے اے بندے خدا تو کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا کب سے کر رہے ہو؟ کہا 400 سال گزر گئے، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ حیرانگی کی بات یہ ہے، پتھر کے اندر رہ کے تیری عبادت، یہ ریاکاری تو ہو نہیں سکتی، دکھلاوا تو ہو نہیں سکتا، یا اللہ یہ کتنا تیرا برگزیدہ بندہ ہے، 400 سال سے تیری عبادت بجا لا رہا ہے۔ فرمایا اس سے بھی عجیب بات اور بتاؤں یا اللہ، اس سے بھی عجیب بات اور کیا ہے؟ فرمایا جو میرے محبوب کی امت ہوگی، میرا محبوب ہوگا، اس کی جو امت ہوگی، اس کی امت کو میں 15ویں شعبان کی رات عطا کروں گا۔ جو میرے محبوب کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، میں اس 2 رکعت کے بدلے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب محبوب کے امتی کو عطا کروں گا۔ جو میرا محبوب اس کی امت کا کوئی فرد 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، میں رب اس 400 سالہ عبادت سے زیادہ اس بندے کو 2 رکعت پڑھنے کے بدلے ثواب عطا کروں گا۔ وہ کتنا کریم ہے میرا مالک، وڈیاں مہراں والیاں سائیاں، رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی، رحمت دا دروازہ۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہم 2 رکعت پڑھیں 400 سال عبادت کا ثواب۔ اچھا یہ ہمارے عمل اچھے ہیں؟ بولو کیا ہمارے عمل کی وجہ سے رب ہم پہ کریم ہے؟ آؤ میرے آقا کریم آپ کی ذات والا شان نہ ہوتی نا تو ہم پر رب العالمین کبھی اتنا مہربان نہ ہوتا۔ ہم پہ یہ کرم ہے تو محبوب کے صدقے، ورنہ ہمارے جو عمل ہے نا، قسم ہے رب کعبہ کی، ہم کب کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوتے۔ یہ رب کے محبوب کا کرم ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب یہ تو ان کے درمیان موجود ہے تو ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے۔ آؤ میرے محبوب کریم کا صدقہ دعا کیا کرو، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے ہمارے اعمال ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا،
بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرے آقا نے وہاں سے لیا، جب ہم مسجد نبوی کے قریب اپنے حجرہ مبارکہ کے قریب آئے، میرے آقا نے جتنی بھی رستے میں گفتگو ہوئی فرمایا اے میری عائشہ، اس رات میرا رب ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غنم قلب، فرمایا اکثر یعنی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی اکثر، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اللہ آزادی کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ اے عائشہ، ہر گناہگار بخشا جائے گا مگر شرک کرنے والا، بولو شرک کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اس رات ہر کوئی بخشا جائے گا مگر کینہ اور بغض رکھنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ تعلق توڑنے والے کے بارے میں فرمایا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ پھر شراب والا، شراب کا عادی، شراب پینے والا وہ بھی کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ إِلَّا أُعْطِيَ، ہر کسی کا سوال پورا کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ، فرمایا مگر بدکارہ عورت کی بخشش نہیں ہوتی، نہ ہی شرک کرنے والے کی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، تکبر کرنے والے کو نہیں بخشیا جاتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے پر والدین کو ناراض کرنے والا کبھی بخشا نہیں جاتا، بخشا نہیں جاتا، اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے خدا بھی راضی ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے رب بھی ناراض ہے، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہے۔ پتا چلا میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی قدر کرنے والا وہ بخش دیا جاتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے اس برکت والی رات میں بھی بخشا نہیں جاتا۔ آؤ اس رات سے سبق حاصل کرو، نہ شرک کی طرف جاؤ، نہ کینہ کی طرف جاؤ، نہ بغض و عناد کی طرف جاؤ، نہ ہی شراب کے نشے کی طرف جاؤ، نہ ہی بدکاری کی طرف جاؤ، نہ ہی تکبر کی طرف جاؤ، بلکہ ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر یہ عمل اچھے ہوئے پھر جو دعا مانگو گے قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ میری رحمت آج کے دن صبح تک اتنی وسیع ہے، جو مانگنے والا مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ پھر کیوں نہ کہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ خدا کے لیے ایک آنسو نکال لو، میں بالکل بات کلوز کرنے جا رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر میں بات مکمل کر سکوں۔ ایک اللہ کے نبی کا گزر امام غزالی فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا تو وہاں پانی بہ رہا تھا، ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا تو اس میں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں رکے، یا اللہ
یہ پتھر چھوٹا ہے، پانی اس سے زیادہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا کر دی۔ پتھر نے بول کر کہا آپ اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کا نام امام غزالی نے نہیں لکھا، کوئی اللہ کے نبی تھے۔ اس پتھر کو زبان ملی، بول کے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی؟ جی۔ آپ کو حیرانگی کیوں ہو رہی ہے کہ مجھ سے پانی زیادہ نکل رہا ہے؟ میں تو رب کی بارگاہ میں خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جس دن سے یہ آیت سننے کو ملی نا کہ جہنم کا ایندھن یا آگ انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، اس دن سے رو رہا ہوں، رو رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ کہیں میں ان پتھروں میں تو نہیں جسے جہنم کی آگ جلائے گی، رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، اسے جہنم کی طرف نہ لے جانا۔ میں نبی تیرا ہو کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے آپ کی ہم نے دعا قبول کر لی، یہ وہاں جائے گا ہی نہیں، یہ جائے گا ہی نہیں۔ اب اس کو بولیے ٹھیک ہے اب خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری مل گئی، اللہ کے نبی چل پڑے۔ کچھ عرصے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں واپس اسی رستے سے آئے نا تو اس پتھر سے اور زیادہ پانی بہ رہا تھا۔ یا اللہ پہلے تو یہ خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اب اسے ذرا دوبارہ زبان دے نا میں اسے پوچھوں۔ اللہ نے اسے دوبارہ زبان دی۔ آپ نے فرمایا تو پہلے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، تجھ سے پانی زیادہ نکل رہا تھا، اب اور زیادہ نکل رہا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ تجھے خوشخبری بھی مل گئی، تو نے جہنم نہیں جانا، اب کیوں رو رہا ہے؟ رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ساتھ میں اللہ نے جب اسے زبان دی نا کہنے لگا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، پہلے تو خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، جس دن سے جہنم کی آزادی کی خوشخبری ملی ہے اب رب کا شکر ادا کر کے رو رہا ہوں۔ امام غزالی نے جملے لکھے، فرمایا انسان تو پتھر سے بھی کیا گزرا ہے، نہ تیری آنکھ سے ایک آنسو خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، نہ ایک آنسو تیرا شکر ادا کرنے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ یقین مانیے ہم رب کی نعمتیں صبح بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، اتنی توفیق نہیں ہوتی مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تیرے بندے کچھ بھی نہیں ہیں، جتنا تیرا ہم پہ فضل ہے نا یقین مانے ہم تیری ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ مولانا روم لکھتے ہیں ایک بت پرست بت کی پوجا کرتے کرتے اسے اپنی بولی میں کہتا تھا یا سنمی سنمی سنمی۔ ایک دن اونگ آئی اونگ آئی اونگ آئی، آنکھ لگنی، جو ہی آنکھ لگی اس کی زبان پھسلی، یا سنمی کی جگہ یا سمدی نکل آیا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ مولانا روم لکھتے ہیں جب اس نے آواز سنی نا کہا پتہ نہیں یہ آواز مجھے میرے رب کی رحمت آواز دے کے بلا رہی ہے۔ حالانکہ وہ تھا ہندو، سنم بدھ کو کہتے ہیں، سمد میرے رب کا صفاتی نام ہے۔ اب زبان پھسلی نا، سنمی کی جگہ سمدی نکل آیا، آواز قدرت آئی اے بندے تو نے بھول کے ہی بلایا صحیح، بلایا تو ہے نا، ایک بار تیری زبان پھسلی، تو نے مجھے زبان پھسلی غلطی سے بلایا، پر تو بے پرواہ ہوگا نا، میں تو بے پرواہ نہیں ہوں نا، یعنی لاپرواہی تو تیری طرف سے ہے نا، مجھے تو اپنے بندوں کی پرواہ ہے نا، تو نے آج غلطی سے تیری زبان پھسلی بلایا، بول اب میرے لیے کیا، تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں تجھے آواز دے کے بلا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ساری زندگی میں بدھ کو بلاتا رہا، ارے وہ پتھر تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بدھ خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ ارے اس نے بھول سے ایک دن اپنے مالک کو بلا لیا، ساری زندگی بدھ کو بلاتا رہا، اس نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی، کیوں وہ پتھر تھا نا،
لیکن ایک دن بھول کے مالک کو بلایا. رب نے فرمایا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے, میں تیرا مالک تجھ سے پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا اور کچھ نہیں چاہتا, بس تیری رحمت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. وہ بھی یوں کہتا ہوگا فضل تیرے دی مینو آسے کریمہ اور غرور نہ کوئی, اپنے فضل کرم تھی مولا, بخش خطا جو ہوئی, اپنے فضل کرم تھی مولا, بخش خطا جو ہوئی. آج کی رات کا میں میسج اور پیغام دے کے جا رہا ہوں, کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا اس رات کو, ورنہ بخشش نہیں کی جائے گی. ہم لوگ بڑے بنتے ہیں, دنیا میں بڑے بڑے عہدے مل جائیں, ماں باپ کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں. آج اگر کوئی عہدہ مل جائے, کوئی سیٹ مل جائے, ماں باپ کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں. مگر نانا کملی والے آقا سے بڑا منصب کائنات میں اللہ نے کس کو عطا فرمایا, پر میرے آقا نے ماں کا ادب کر کے بتایا. زمانے والوں اگر نبی بھی ہو, اسے پھر بھی ماں کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے. روایت سن لے اور میں بات مکمل کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں, اعلان ہو گیا جنگ خیبر کی تیاری کرو, جنگ خیبر کی تیاری کرو جی. جنگ خیبر کی تیاری کے لیے حضرت ابو ہریرہ گھر دوڑے, ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے. اماں جی, فرمایا بیٹا بولو. عرض کی اماں اجازت دو نا, سرکار چاہ رہے ہیں میں جہاد پہ جاؤں تو میں ان کے ساتھ جہاد پہ چلا جاؤں. ماں کہنے لگی بیٹا میں بوڑھی ہوں, میرا خیال کون رکھے گا, تو چلا گیا تو میں رفع حاجت کے لیے بھی جاتی ہوں تو تیرا سہارا لے کے جاتی ہوں, پھر مجھے کون لے کے جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں پریشانی آئی, ملال آیا, غم آیا. کیوں؟ ایک طرف کملی والے آقا, دوسری طرف ماں. اگر ماں کا حکم ٹالتا ہوں ماں ناراض ہو جائے گی, اگر ماں کی بات مان کر نبی کا حکم ٹالتا ہوں نبی ناراض ہو جائے گا. دل میں خیال آیا ماں کی بات مانو نبی ناراض ہو جائیں گے, نبی کی بات مانو ماں ناراض ہو جائے گی. جاؤں تو کہاں جاؤں, ادھر ماں ہے ادھر امام الانبیاء ہے. دل میں خیال آیا اٹھو دکھڑے جو سنتے ہیں اس آقا کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اٹھے گھر سے نکل گئے, ماں آخر ماں تھی, بچے کا سہارا لیا, امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئی. کہنے لگی آقا آپ کے غلام ضد کرتے ہیں جہاد پہ جانا ہے, میں بوڑھی ہوں, میرا خیال کون رکھے گا. میرے آقا نے فرمایا جن قدموں پہ آئی ہیں انہی قدموں پہ پلٹ جاؤ, میں جانوں میرا ابو ہریرہ جانے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. تھوڑی دیر گزری ماں گئی, ادھر جناب ابو ہریرہ آ گئے. توجہ رکھیے گا, اب میرے آقا کا عنوان کچھ اور تھا, ٹاپک کچھ اور تھا, موضوع کچھ اور تھا. میرے آقا کا عنوان تبدیل ہو گیا. جناب ابو ہریرہ پہ نظر پڑی, فرمایا لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے
جنت نہیں جانا چاہتے، تم چاہتے ہو جہاد پہ جائیں کہ جنت ملے گی، لیکن نہ جاؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، گھر جا کے خدمت کرنا تمہارا کام ہے، گھر بیٹھے جہاد کا ثواب دینا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں زمانے والوں 2 سال اس کے بعد میری والدہ زندہ رہی، میں نے جہاد کا نام نہیں لیا، ماں کی خدمت بجا لاتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ پاک نبی نے فرمایا تسی خدمت کر لو ماں دی، او جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لوے صورت ماں دی، تے اچھیاں لمیاں ٹالیاں گھڑیاں جنہ دیاں چھاواں، ہر چیزیں بازاروں لب دی پر نہیں لب دیا ماواں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس رات کو علامہ صاحب نے آپ کو عبادت کے لیے ترغیب دلائی ہوگی، یقیناً علماء موجود ہیں یہاں پر، سب ترغیب دیتے ہیں، مگر میرا میسج اور پیغام یہ ہے آج کی رات آپ نوافل بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو اس رات میں لوٹائیں، قضا نمازوں کو آپ لوٹائیں۔ طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، آسان سے آسان فہم، آپ نے اگر زندگی کی 100 نمازیں قضا ہوئی ہیں نا، میرا ایمان ہے اگر آپ نے آج رات 10 بھی لوٹا لی نا، انشاءاللہ میرا رب آپ پہ اپنا رحم و کرم فرما دے گا۔ اور کسی کو تعداد یاد نہیں جب سے بالغ ہوا نمازیں کتنی قضا ہوئی، کوشش کرے اگر فجر ہے تو 2 رکعت فرضوں میں قضا ہوتی ہے، سنتوں میں قضا نہیں ہوتی، 2 رکعت نماز فرض فجر کے قضا۔ اب خیال نہیں کون سے سن میں، کون سے دن، کون سے ہفتے، کون سے مہینے، تو نیت یہ کر لو میری زندگی کی جو بالغ ہونے کے بعد پہلی فرض فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس سے آسان طریقہ اور میرے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پہ مشورہ کریں گے، آپ کو لطف آئے گا، آپ کا بوجھ اترتا چلا جائے گا۔ میری زندگی کی پہلی فجر کی نماز، پھر میری زندگی کی جو پہلی ظہر کی نماز قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، میری عصر کی زندگی کی پہلی جو بالغ ہونے کے بعد نماز قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، پھر اسی طرح مغرب کی جو قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، اسی طرح عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 وتر، میری زندگی کی جو پہلی عشاء کی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگلی جب نماز کی باری آئے گی پھر کہیں گے پہلی، کیونکہ پہلی تو ختم ہوگی نا، اگلی جو آئے گی اب وہ پہلی ہوگی نا، پھر اس کے بعد جو آئے گی وہ پہلی ہوگی، اس طرح پہلی کرتے چلے جائیں، نمازیں قضا ان کو لوٹاتے چلے جائیں، یہ نوافل سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، قضا نمازوں کو لوٹائیں، اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، مرنے والوں کے لیے دعا ضرور کریں، اور آج کی رات کدورتیں، نفرتیں، اپنے دل کی جتنی بھی نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ ختم کر دو۔ خدا را پتہ نہیں اگلا سال پتہ نہیں کس نے رہنا ہے نہیں رہنا، یہ دنیا فانی ہے۔ آؤ بس اسی مصرے کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں اٹھوں گا خطاب ختم کر کے، محفل جاری ہے، اچھا دعا، ٹھیک، میں آخر میں ابھی دعا کروں گا، اور صرف ایک شعر کی اجازت دے دیں، یہ شعر پڑھوں تاکہ آپ کا ذوق چلیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ شعر پڑھ کے اسی طرح آپ بیٹھے رہیں گے، لیکن میری بھی شرط ہے کہ آپ نے ایک بار صدق دل سے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، یہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ ڈنڈی نہیں مارنی ہے، اچھا نا، پڑھنی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اتنا سونا ماحول بن گیا، اتنی سونی محفل ہوئی، اتنی تو نیکیاں کمائیاں، میں نہ چاہنا کہ تھوڑی ساڑی نیکی کوئی ضائع ہو جائے۔
ایک واری سورہ فاتحہ 3 واری سورہ اخلاص پڑھنی. آؤ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی اس شعر دے اندر بڑا خوبصورت پیغام دیتا. اگر آپ ذرا بولو نا ایک واری سبحان اللہ تو میں عرض کرا. میاں صاحب فرماندے نے صدا نباغے بلبل بولے صدا نباغ بہاراں صدا نما پہ حسن جوانی تے صدا نا سنگت یارا صدا نما پہ حسن جوانی تے صدا نا سنگت یارا تے شب رات آیا جان والے چلے گئے کئی عیداں کئی شب رات آیاں گزر گئیاں پر اپنے دوبارہ نہیں آئے. عیداں تے شب رات آیاں سب لوگ گھرانوں آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے.